دونوں نے یہ قبول کیا تھا کہ ہم مصالحت کی طرف آ رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تو وہ اس کی خلاف ورزی آپ نے فرمائی۔ ان کی ویڈیو کا یہ حال ہے کہ وہ کبھی چھوٹی ویڈیو جو ہے نا وہ اپلوڈ نہیں کرتے۔ آپ کا جو جملہ تھا وہ مجھے یاد آیا کہ پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر بات وہی سے ہے کہ کچھ دن پہلے ہم نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تو بہت سے دوستوں نے اور احباب نے کمنٹ سیکشن میں آ کے یہ کہا کہ آپ نے ایک فضول ویڈیو بنائی ہے، آپ نے ایک ایسی ویڈیو بنائی ہے، آپ کو کردار کشی کرنا آتا ہے، آپ کو یہ آتا ہے وہ آتا ہے، فلاں فلاں باتیں سنا کر، اور اس پہ مجھے ملامت کی۔ تو کیونکہ تھمبنیل کچھ ایسا ہے، عنوان کچھ ایسا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ خواب ہے جو حقیقت ہوتا نظر نہیں آ رہا، مگر دوستوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا جو کہ ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ ہم نے کمنٹ سیکشن اس لیے ہی تو اوپن رکھا ہے کہ آپ سب اب اس میں ہمیں بتائیں کہ ہماری رائے صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد مفتی راشد صاحب اور مفتی ظاہر نعمانی صاحب کا جو مسئلہ چل رہا ہے، ان میں سے ایک تحفظ جس پہ ہم کلام کر رہے ہیں وہ ہے اقبال کی فکر۔ فکر اقبال اور فکر رضا آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ 25 جنوری النبی الامی کانفرنس ہوئی، ایوان اقبال میں ہوئی، اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اور دیگر جو ان کے علماء کرام تھے انہوں نے بیان کیا، بہت ہی اچھی کانفرنس رہی وہ۔ اس میں پھر ڈاکٹر زاہد نعمانی صاحب نے ایک بات کی کہ ہم فکر اقبال کا پیرا دیں گے، اور اس پر دیگر انہوں نے باتیں کی۔ اس پر مفتی راشد صاحب نے ایک ویڈیو 6 منٹ اور کچھ سیکنڈ کی اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ فرمائی اور اس بات کا رد کیا کہ فکر اقبال اور فکر رضا یہ دونوں آپس میں متضاد ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کا ٹکراؤ ہوتا ہے، یہ دونوں کبھی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، لہٰذا جلالی صاحب کو ایک فکر چھوڑنی پڑے گی میں جو سمجھا اس سے، اور ایک فکر کو اپنانا پڑے گا، دونوں کو اکٹھا لے کر نہیں چل سکتے۔ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا مفتی ظاہر نعمانی صاحب اور مفتی راشد صاحب دونوں نے یہ قبول کیا تھا کہ ہم مصالحت کی طرف آ رہے ہیں، ہم جو ہمارے صلح کروانے والے ہیں، مصلحین ہیں ہمارے جو، ہم ان کی بات پر لبیک کہتے ہوئے ہم صلح کی طرف آئیں گے۔ اور زاہد نعمانی صاحب نے کہا تھا کہ ہم دارالافتاء میں جائیں گے، اور مفتی صاحب نے کہا تھا ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ یہ بات تھی، لیکن جو ان دونوں ویڈیو میں باتیں تھیں اس سے ہم نے کہا تھا کہ یہ خواب پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا، جو کہ حقیقت ہوا۔ اب مفتی ظاہر نعمانی صاحب نے لکھ کے دینا تھا ان لوگوں کو جو صلح کا کردار ادا کر رہے تھے، صلح کروانے کا کردار ادا کر رہے تھے، ان کو لکھ کے دینا تھا۔ نبی الامی کانفرنس آ گئی، سب ادھر مصروف ہوئے، ان سے فارغ ہوئے تو آج ان کی پوسٹ آئی کہ ہم نے وہ لکھ کر دے دیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے مفتی راشد صاحب اس بات کی میرے خیال سے جو ہے وہ کر چکے تھے، نافرمانی یا حکم عدولی کر چکے تھے کہ اس موضوع پر اب اکٹھی بات ہوگی، ایک پیج پر بات ہوگی، مفتیان کرام کی موجودگی میں بات ہوگی، اور جو مفتیان کرام کا حکم ہوگا اس کو مانا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود فکر اقبال کو لے کر مفتی صاحب نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تو وہ اس کی خلاف ورزی آپ نے فرمائی۔ اب جب ظاہر سی بات ہے خلاف ورزی مفتی راشد صاحب کی طرف سے ہوئی ہے تو زاہد نعمانی صاحب بھی خاموش بیٹھنے والے تو ہیں نہیں۔ ہم نے پہلے بھی عرض کی تھی ہمیں نہ مطلب مفتی راشد صاحب سے ہے، اور نہ ہی ہم کچھ سپورٹ کرنے والے ہیں زاہد نعمانی صاحب کی۔ ہم بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے، ہم ہیں کون، ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے کہ اگر ڈاکٹر اقبال کو لے کر مفتی راشد صاحب کے تحفظات ہیں تو دور کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم حاضر ہیں، ٹھیک ہے،
تو پھر اس بات کو ہم خوش ہوئے تھے کہ چلیں بیٹھا تو صحیح اونٹ، چاہے کس کروٹ بھی بیٹھا تو صحیح نا، لیکن یہ تو پھر میں نے عرض کر دی تھی کہ یہ نہیں بیٹھے گا۔ اب مفتی راشد صاحب نے جب ویڈیو اپلوڈ کی تو اس کے بعد پھر مفتی زاہد نعمانی صاحب، آپ نے تقریباً ان کی ویڈیو کا یہ حال ہے کہ وہ کبھی چھوٹی ویڈیو جو ہے نا وہ اپلوڈ نہیں کرتے، وہ تقریباً 18-20 منٹ اس سے اوپر کی ویڈیو ہی اپلوڈ فرماتے ہیں۔ اور انہوں نے پھر ایک ویڈیو ان کی ویڈیو کے رد میں اپلوڈ فرما دی، اور اس میں ان تمام اکابرین کا نام اور ان کی کتابیں اور ان کا اقبال کے بارے میں نظریہ اور ان کے جو اقبال کو لے کر تحفظات تھے وہ سارے پیش کر دیے کہ اگر مفتی راشد صاحب اس بات پر کلام کرتے ہیں کہ فکر اقبال فکر رضا کی متصادم ہے، تو پھر ان لوگوں نے جو اقرار کیا ہے ان پر فتویٰ کیا ہوگا۔ یہ ساری باتیں سن کر، یہ سارا کلام سن کر، مفتی صاحب کی باتیں سن کر، یہ ساری ان کی ویڈیو سن کر ایک پوائنٹ پر میں پہنچا ہوں، ایک بات پر میں پہنچا ہوں، اور وہ قبلہ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جو جملہ تھا وہ مجھے یاد آیا کہ پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور۔ بات صاف سی نظر آ رہی ہے، اگر بات اقبال کی ہوتی اور اگر بات اقبال کے افکار و نظریات کی ہوتی تو پھر مفتیان کرام نے فتویٰ دینا تھا، اور اس پر اگر زاہد نعمانی صاحب اور دیگر اس پر عمل نہ کرتے تو پھر گناہگار وہ ہوتے، پھر ہم سوال ان سے کرتے۔ لیکن مفتی راشد محمود صاحب نے اپنی جو ہے وہ میں کہوں گا عجلت سے جو کام لیا ہے اور ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اب گناہگار مفتی صاحب ہیں۔ اگر حق پر ہیں تو پھر بھی اب گناہگار مفتی صاحب ہیں، کیونکہ مفتی صاحب نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے جو معاہدہ انہوں نے 3 دن یا 2 دن پہلے فرمایا تھا۔ اب صاف نظر آ رہا ہے کہ بات فکر اقبال کی نہیں ہے، بات وہ نہیں ہے جو مفتی راشد صاحب بظاہر اپنے تحفظات کا اظہار کر کے ڈاکٹر اشرف حاصل جلالی صاحب کو پوائنٹ کر رہے ہیں، بات کچھ اور نظر آتی ہے۔ اس میں درمیان میں کچھ اور چیزیں جو واضح طور پر ہمیں نظر آ رہی ہیں، اس میں جو سب سے زیادہ نقصان ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت کو ہو رہا ہے، وہ اہل سنت والجماعت کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اب پھر دیکھتے ہیں کہ کہانی کس طرف جاتی ہے، ابھی پھر سے سلسلہ شروع ہوا ہے، لیکن میں پھر وہی عرض کروں گا کہ خدا را اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، اور اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے اور یہ پیغام دیں گے کہ یہ کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں اور ہم اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔